السلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہما اور کہانیاں میرے سنگ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے زینب اور مانو۔ آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ایک تھی مانو جو کہ کسی کی لاڈلی نہ تھی۔ اس نے شہر کے ایک کباڑ خانے میں آنکھ کھولی۔ وہ اپنی ماں، بھائی اور بہن کے ساتھ مختلف جگہوں کی تبدیلی کے بعد آخرکار قصاب کی ایک دکان کے پاس رہنے لگی۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو اس کی بڑی بہن رانو کو ایک پیاری سی بچی اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک بڑے سے بنگلے میں لے گئی۔ اس کے بھائی کو ایک خونخوار کتا کھا گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ یوں ہی گلیوں میں آوارہ گھومتی رہی۔ مانو بلی کئی بار اپنی ماں کے پاس گئی کہ شاید وہ اسے پہچان لے، لیکن وہ ہمیشہ اجنبی بن کر ملتی اور اسے مار پیٹ کر بھگا دیتی۔ مانو بلی نے بھی آہستہ آہستہ اپنی ماں کو بھلا دیا اور یوں ہی گلیوں میں آوارہ گھومنے لگی۔ ایک دن اچانک اس نے اپنی بہن رانو کو دیکھا جو ایک بڑے سے لان میں بیٹھی دودھ پی رہی تھی۔ مانو بلی فوراً آگے بڑھی اور اسے پکارنے لگی، لیکن اس نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مانو بلی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ باہر نکلی تو ایک شریر بچے نے نشانہ لے کر پتھر اسے دے مارا۔ پتھر اس کی ٹانگ پہ لگا اور وہ اچانک سے گر پڑی۔ اس کے ساتھی بچے بھی اس کی اس سنہری کارنامے پر کہکے لگانے لگے۔ ایک دم سے باقی بچے بھی اس کو مارے نہیں تو وہ اپنی ٹانگ لے کر بڑی مشکل سے اٹھی تھی، تیزی سے بھاگ نکلی۔ اس کو انسانوں پر بڑا ہی غصہ آیا کہ کیسے وہ ہم معصوم جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں۔ وہ ایک گھر کے پاس آ کر رکی اور اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر بڑی ہی ایک مہربان بچی زینب تھی۔ اس کو اس زخمی بلی پر بڑا ہی ترس آیا۔ وہ فوراً اندر گئی اور تھوڑی دیر بعد دودھ کا پیالہ ساتھ میں لے آئی۔ دودھ کا پیالہ دیکھ کر مانو بلی تھوڑا سا جھجکی، تھوڑا سا اس نے چکھا اور پھر اس کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ کافی دنوں سے بھوکی تھی۔ اس نے گٹ گٹ سارا پیالہ صاف کر دیا۔ زینب وہ دودھ کا پیالہ لے کر اندر چلی گئی۔ مانو بلی نے سوچا کہ اب مجھے یہاں سے راہ فرار لے لینی چاہیے۔ پھر اس کو خیال آیا اتنا مہربان دوست چھوڑنے کا اس کا دل نہ کیا اور وہ وہیں رہی۔ تھوڑی دیر بعد زینب ہاتھ میں مرہم پٹی لے کر آ گئی اور اس نے اس کے پاؤں کی مرہم پٹی کی۔ اس طرح سے مانو کو کچھ سکون آیا اور وہ آرام سے سو گئی۔ زینب گھر کے اندر چلی گئی اور پھر جیسے ہی وہ نیند سے اٹھی زینب اس کو گھر کے اندر لے کر چلی گئی۔ مانو بلی کو زینب کے والدین بھی مہربان اور رحم دل لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ ان کے ساتھ ان کے گھر کا فرد بن گئی اور ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے لگی۔ پھر تو اس گھر میں رہتے چوہوں کی جان پر بن آئی۔ وہ کسی بھی چوہے کو نہیں چھوڑتی تھی، لال بے کیڑے مکوڑے تک کھا جاتی تھی۔ چوہوں کا تو اس نے جینا حرام کر رکھا تھا اور وہ پورے گھر کی آنکھ کا تارا بن گئی تھی۔ جب بھی کوئی چوہا نظر آتا وہ اس کا جینا حرام کرتی اور چوہے ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے۔ آہستہ آہستہ بہت سارا پیار، کھانا پینا اور آرام دیکھ کر مانو بلی بہت موٹی اور کاہل ہونے لگی۔ وہ پورے دن اور رات سوتی رہتی، زیادہ چلتی تو ہاپ جاتی، تھک جاتی، چوری چھپے دودھ پی لیتی، کچھ کھا لیتی اور پھر دن اور رات سوتی رہتی۔ یہ سب دیکھ کر چوہوں نے ہلہ بول دیا اور وہ ان کو پکڑنے کے لیے بھاگتی تو بری طرح ہاپ جاتی۔ چوہے بھی اس کی کمزوری سمجھ چکے تھے، اسی لیے اس کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ پھر اس نے ایک دن زینب کے ماں باپ کی باتیں سن لی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مانو بلی اب بہت سست اور کاہل ہو گئی ہے،
کسی بھی کام کی نہیں رہی تو اس کو واپس چھوڑ کر آ جانا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ مانو بلی کے ہوش اڑ گئے۔ اس کو اپنے غریبی کے دن، اپنا بھوکا آوارہ گردی کرنا، بچوں کا شرارت میں اسے پتھر مارنا اور ناانصافی، اسے سب یاد آنے لگا۔ اسے انسانوں پہ غصہ آنے لگا، لیکن زیادہ تر غلطی مانو بلی کی اپنی تھی۔ اس نے پھر اگلے دن سے زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا، زیادہ سونا چھوڑ دیا، سست اور کاہلی چھوڑ دی اور کم کھانے لگی اور چوہوں کے پھر ناک میں دم کرنے لگی۔ اس طرح سے وہ پورے گھر کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ دیکھا بچوں، آپ بھی سستی کاہلی چھوڑیے اور اچھے سے پڑھائی کیجیے اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جائیے۔